شیعہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیعہ بن جائیں چوری کریں، شیعہ بن جائیں فراڈیاں کریں، شیعہ بن جائیں غیبت کریں، شیعہ بن جائیں اپنے کام میں کیا ہے سستی کریں اور کہلی کریں، شیعہ بن جائیں اپنے آپ کو شیعہ کہیں، اور کیا ہے ان لوگوں سے راہ و رسم ہو جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو اب بھی زمانے میں بھی اذیت دیتے ہیں، ان سے کیا ہے ہماری راہ و رسم ہو، اس کو شیعہ نہیں کہتے۔ تو جب کسی نے پوچھا آپ استاد علماء سے کہ قبلہ کون سی لالچ ہے، کہنے لگے کہ میں جناب سیدہ سے کہوں گا بی بی میں نے 500 روپے دیے تھے، تیرے دروازے پہ بھی اس کو لایا تھا اور تیرے قاتلوں پہ لعنت بھی کروائی تھی، یہ مجھے لالچ ہے، میں اس 500 روپے کے بدلے میں زہرا سلام اللہ علیہا سے جنت کا تقاضا کروں گا۔ کیا ان کے عمل نہیں تھے؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ روزہ نہیں رکھتے تھے؟ اتنے بڑے عالم تھے، کیا وہ متقی نہیں تھے؟ کیا نماز تہجد نماز شب نہیں پڑھتے ہوں گے؟ یقیناً پڑھتے تھے، یقیناً یہ سارے کام کرتے تھے، یقیناً وہ صاحب تقویٰ تھے، صاحب تقویٰ تھے۔ تو ان کے شاگرد دیکھیں، ابھی تو بس 2-4 رہ گئے ہیں شاگرد ان کے دنیا میں، آپ ان کی شاگردوں کی ایک فہرست پڑھیں، اتنی نورانی فہرست ہے ان کے شاگردوں کی کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ کہیں سے آپ کو نظر آنے والے ان کے شاگرد آیت اللہ شیخ اختر عباس نجفی ہیں، کہیں سے آیت اللہ حسین بخش جاڑا ہیں، کہیں سے حضرت علامہ غلام حسن جاڑا مرحوم ہیں، کہیں سے آپ کو حضرت علامہ صفدر حسین نجفی آپ کو نظر آئیں گے، کہیں سے آپ کے ان کے شاگردوں کی صف میں شہید غلام حسین نجفی آپ کو نظر آئیں گے۔ یعنی ان کے شاگرد دیکھیں، اور موجودہ لوگوں میں سے ملک العلماء علامہ ملک اعجاز حسین اور حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی نظر آئیں گے، اور صاحب تقوی شخصیت زین الاتقیاء حضرت علامہ سید گلاب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح اور تقوی کا وہ مینار جو کہ بکھر کے شہر کوٹلہ جام میں موجود تھے، تو یہ شخصیات آپ کو نظر آئیں گی۔ یعنی ان کے شاگرد کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ یا ابھی حضرت آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی موجود ہیں، اللہ ان کو صحت دے، تو یہ ان کے شاگرد تھے۔ اگر وہ صاحب تقوی نہ ہوتے تو اس طرح با تقوی شاگرد ان کے دنیا میں نہ آتے، نہ پیدا ہوتے۔ میں گنتا جاؤں تو کئی ہیں، حضرت مولانا علامہ محمد عباس نقوی ان کے شاگرد تھے یہاں جامعۃ المنظر میں، حضرت علامہ کرامت علی نجفی ان کے شاگرد تھے۔ تو ان کے شاگردوں کی ایک پوری طویل لسٹ ہے، اور سارے شاگرد ان کے ایسے تھے جنہوں نے آگے سینکڑوں شاگرد پیدا کیے، ان کی تربیت سے سینکڑوں لوگ جو ہیں آگے گئے ہیں، اتنے کام کرتے تھے۔ تو پھر بھی کیا لالچ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ میں اس لیے پیسے دیتا ہوں۔ تو فرمانے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ میری عبادت میں کوتاہی ہو گئی ہو سکتا ہے کہ میں نے کہیں عبادت جو ہے اللہ کے لیے نہ کی ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے کی ہو سکتا ہے میں جو نماز پڑھتا ہوں اس لیے پڑھتا ہوں، لوگ کہیں گے مولوی ہے نماز نہیں پڑھتا، اس لیے اللہ کو میری نماز کی قبولیت میں کہیں نہ کہیں فرق لگ جائے، یا پھر میں جب نماز پڑھتا ہوں جلدی کبھی پڑھتا ہوں۔ تو لیکن یہ وہ عمل ہے خالصتاً جس کو اللہ کبھی رد نہیں کرے گا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے عقیدت، جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے قاتلوں سے براءت، اس کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرے گا۔ اتنی بڑی شخصیت، اور وہ لوگ جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے علیہ لوگ تھے ان سے تعلق بھی نہیں رکھتے تھے، اور بڑے بے باک انسان تھے، سیدھی بات کرتے تھے۔ تو لہٰذا آپ، میں، ہم سب لوگ یاد رکھیں کہ کیونکہ میں نہیں تھا ایام فاطمیہ میں بھی اور جناب سیدہ کی ولادت پہ بھی یہاں، تو اس لیے میں نے چاہا کہ آج ہم اس درس کا دوبارہ آغاز اس نورانیت سے کریں کہ جس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے توسل کریں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ خود حدیث قصہ جس کو آپ پڑھتے ہیں تو اس سے بھی
اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، اس کا باپ ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بچے ہیں، یعنی تعارف فاطمہ تو زہرا سے کروایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعارف نہیں کرایا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ مقام فاطمہ کیا ہے، عظمت فاطمہ سلام اللہ علیہا کیا ہے، اور رفعت فاطمہ سلام اللہ علیہا خالق کے نزدیک کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب جب بات کرتے تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ فرماتے۔ تو اسی کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے خادموں میں سے قرار دے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی رضایت ہمارے دلوں میں اور جناب سیدہ کا مقام رفعت کو اس طرح جگہ عطا فرمائے کہ جس طرح عطا فرمانے کا حق ہے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے قاتلوں سے ہمیشہ ہمیں دور رکھے، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو اذیت دینے والوں سے بھی ہمیں اللہ دور فرمائے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے وجود نورانی کی برکت سے آپ تمام لوگوں کے ارزاق میں وسعت عطا فرمائے۔